الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا والحمد للہ رب العالمین۔ بزرگان محترم، برادران اسلام، قرآن مقدس کی چند آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ مختصر وقت کے اندر ان آیات مبارکہ کی روشنی میں کچھ ضروری باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی بارگاہ میں دعا فرمائے، خداوند ذوالجلال مجھے صحیح عرض کرنے کی، آپ حضرات کو صحیح سننے کی، مجھے آپ کو سب مسلمان بلکہ انسان بھائیوں کو صحیح بات سمجھنے، قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ رب العزت نے ان آیات کریمہ میں اپنے عذاب کا طریقہ کار اور ضابطہ بیان فرمایا ہے کہ جب کوئی قوم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری پہ آتی ہے، اللہ پاک پھر عذاب کا شکار کرتے ہیں۔ آخرت کا عذاب تو اپنی جگہ ہے، دنیا میں بھی اللہ پاک عذاب دیتے ہیں۔ سینکڑوں قومیں دنیا میں برباد ہوئی ہیں عذاب کے ذریعے، ان میں سے بہت سی قوموں کا قرآن پاک میں ذکر ہے، ان کو کسی شکل میں کبھی کسی شکل میں عذاب کا شکار کیا اور قوم اپنے جرائم کی سزا بھگت کے برباد ہو گئی۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کچھ ضابطے اصول بھی بیان فرمائے ہیں، طریقے بھی بیان فرمائے ہیں کہ پہلی قومیں
کس وجہ سے عذاب کا شکار ہوئی، کس طریقے سے عذاب کا شکار ہوئی اور کس نتیجے پر پہنچی، ساری باتیں قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی ہے، کسی مقام پر، مختلف مقامات پر۔ ان میں سے ایک جگہ یہ فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے قل هو القادر الا يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض۔ بات تاریخ پہ غور کرو، نوح علیہ السلام سے کام شروع ہوا تھا ان کی قوم سے، اب تک چلا رہا ہے اور قیامت تک چلا جائے گا۔ یہ بات سوچو، قرآن پاک پڑھو اس حوالے سے کہ پہلی امتوں پر جو عذاب آئے تھے کیوں آئے تھے، ان کا قصور کیا تھا؟ سزا قصور کے بغیر تو نہیں ملتی۔ پھر اللہ پاک کسی کو قصور کے بغیر سزا دے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے، نعمت ہے تو استحقاق کے بغیر دے دیتا ہوں، عذاب قصور کے بغیر نہیں ملنا۔ قرآن کریم میں کئی جگہ اللہ ذکر کرے، نعمت بغیر مستحق نہیں ہوتا دے دیتا ہوں، نعمت استحقاق کے بغیر دے دیتا ہوں، لیکن عذاب کسی وجہ کے بغیر۔ یہی ضابطہ اللہ رب العزت نے نیکی اور گناہ کے لکھنے کا بیان فرمایا ہے کہ نیکی چھوٹی سی بھی کرو تو بڑھاتا رہتا ہوں، بڑھاتا رہتا ہوں، بڑھاتا رہتا ہوں، بڑھاتا رہتا ہوں، 10 گنا، 70 گنا، 700 گنا، 7000 گنا، میری مرضی۔ لیکن جب جرم لکھتا ہوں تو جتنا ہوتا ہے اتنا ہی لکھتا ہوں۔ نیکی لکھتا ہوں تو پھر ذکر لکھو یار، اتنا لکھتے ہو، 10 گنا تو کم سے کم ہے نا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں وعدہ فرماتے ہیں، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا۔ نیکی کی ہے، کوئی چھوٹی موٹی نیکی کی ہے، 10 گنا تو لکھوں گا ہی۔ کم سے کم کتنا لکھا جاتا ہے؟ 10 گنا۔ 10 گنا میں فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء۔ ایک جگہ 700 کا ذکر کیا، 7 سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، کہ ایک نیکی، ایک دانہ ڈالا ہے 7 خوشے ہو گئے۔ کتنے خوشے ہو گئے ہیں؟ 7 خوشے۔ ہر خوشے میں کتنے دانے ہیں؟ 100۔ تو ایک دانے پر 700 دانہ دے کر پھر فرماتے واللہ یضاعف، زیادہ بھی دیتا ہوں یار، 700 گنا بھی دے دیتا ہوں، اور اس سے زیادہ بھی جس کو چاہتا ہوں۔ خیر بات میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ نعمتیں تو استحقاق کے بغیر دے دیتا ہوں، اور اکثر استحقاق کے بغیر ہی ہوتی ہے۔ کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ نعمت جو مجھے ملی ہے میرا کوئی استحقاق تھا؟ کسی نعمت پر ہم استحقاق جتا سکتے ہیں؟ کوئی آدمی کہہ سکتا ہے یہ میرا حق تھا، مجھے اللہ نے دیا ہے؟ کوئی ہے؟ نعمتیں تو استحقاق کے بغیر دیتا رہتا ہوں، سزا جرم کے بغیر نہیں۔ کوئی جرم ہوتا ہے، بلکہ قرآن کریم میں ایک جگہ یہ بھی ہے کہ جہنم میں جب بھیجیں گے نا، جہنم میں داخلے وقت اس کو جہنم کے دروازے پہ بتایا جائے گا کہ تمہیں کیوں بھیج رہے ہیں، یہ جرم تھا تیرا، یہ سزا ہے۔ اللہ بتائیں گے، ویسے نہیں سزا دے رہے۔ جہنم میں داخلے کا تو نے یہ کیا تھا، اس کی سزا بلا وجہ نہیں ہو رہا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نعمتیں تو بغیر استحقاق کے دیتا ہوں، دیتا رہتا ہوں، سزا بغیر جرم کے۔ فرد ہو تب، قوم ہو تب،
سزا بغیر وجہ کے نہیں ہوتی. فرمایا اللہ پاک کہتے ہیں غور کرو، نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے غرق کر دیا تھا. ساری کی ساری قوم سوائے نوح علیہ السلام کو، ان کے ساتھ جو کشتی پر تھے وہ بچ گئے تھے، باقی کوئی نہیں بچا تھا. وجہ کیا تھی؟ لوط علیہ السلام کی ساری قوم زمین میں دفن ہو گئی. پتھروں کی بارش ہوئی، 5 کی 5 بستیاں زمین میں دھنس گئیں. آج بھی ان کی نشانی ڈیڈ سی کی شکل میں موجود ہے. آسمانوں سے امطرنا علیہم حجر من سجیل، ہم نے پتھر برسائے اور ایسے برسے کہ پورا علاقہ زمین میں دھنس گیا، اور اتنا دھنسا کہ زمین سے پانی نکلا. وہ پانی آج بھی موجود ہے جو ہماری تفریح گاہ ہے. یہ عمان سے یروشلم جاتے ہوئے، اردن سے اسرائیل جاتے ہوئے راستے میں ہے، جس کو ڈیڈ سی کہا جاتا ہے. بحر میت عربی میں کہتے ہیں، بحیرہ بردار فارسی میں کہتے ہیں. سینکڑوں میل کا علاقہ. پتھروں کی بارش ہوئی، زمین میں 5 بستیاں دھس گئیں، زمین سے پانی نکلا. وہ پانی آج تک موجود ہے. اللہ پاک قرآن کریم میں سارا منظر بیان کر کے یہ کہے ما ہی من الظالمین ببعید انہا لبسبیل مقیم. ان کے والے سے کہہ رہے یار تمہارے راستے میں ہے، یار تمہارے موٹر وے پر ہے. دیکھو انہا لبسبیل مقیم، ہمارا عذاب دیکھو تمہارے راستے میں ہے یار، جہاں جاتے ہو شام کی طرف جاتے ہو راستے میں ہے، دیکھو. اور ہما ما ہی من الظالمین، تم سے زیادہ دور بھی نہیں ہے. یہ ڈرائیو کرتے 4-5 گھنٹے کی ڈرائیو ہے ساری، زیادہ دور بھی نہیں ہے، ہمارے راستے میں دیکھو ذرا. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں قوموں کو عذاب دیتا ہوں کس وجہ سے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ آخرت کا عذاب تو اپنے مقام پر ہے، دنیا کا عذاب خالی کفر پر نہیں ہوتی. دنیا کا عذاب کافر ہے ٹھیک ہے، اس میں مرضی ہے، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. اللہ پاک نے دنیا میں آزادی دے رکھی ہے، جس کا جی چاہتا ہے مسلمان ہو، نہیں تو اللہ ہو، آخرت میں دیکھ لوں گا. من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین النار. جو انکار کرے گا ہم نے آگ دوزخ تیار کر رکھی ہے. آخرت کا عذاب تو کفر پر ہوگا، گناہ پر ہوگا. دنیا کا عذاب کفر اور گناہ پر نہیں ہوتا. دنیا کا عذاب جو ہوتا ہے کفر پر نہیں ہوتا، ایمان اور اللہ کے نبی کی مقابلے پر ہوتا ہے. اور دنیا کی سزا گناہ پر بھی نہیں ہوتی، گناہ پر اکڑنے پر ہوتی ہے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. گناہ انسان سے ہو جاتا ہے، اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے دیکھیے، ہو سکتا ہے معافی کر دوں. ہاں اکڑے گا تو پھر دنیا کا عذاب کافر کو بھی کفر پر نہیں ہوتا، اللہ کے دین کے مقابلے پر ہوتا ہے. اور گناہ گار کو بھی دنیا کی سزا گناہ پر نہیں ہوتی، گناہ پہ اکڑنے پہ ہوتی، اصرار پہ ہوتی ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں غور کرو، قرآن پاک پڑھو اس حوالے سے میں کیوں سزا دیتا ہوں، کس کو سزا ملی ہے، کس بات کی ملی ہے. میرے کئی طریقے ہیں عذاب کے، آپ کہہ دیجئے ان سے هو القادر، اللہ کو قدرت ہے، وہ قادر مطلق ہے. ان یبعث علیکم عذاب من فوقکم، اوپر سے برسا دے عذاب. بارش برس رہی ہے رک نہیں رہی،
اور من تحت ارجلکم، زمین پھٹ جائے، نزل آیا زمین پھٹ گئی یا دھنس گئے۔ اب میں ایک عذاب کی صورت یہ بھی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اور سب سے خوفناک صورت کیا ہے؟ میں کچھ بھی نہیں کرتا، آپس میں لڑا دیتا ہوں۔ اور یلبسکم شیعا، کہ میں گروہ در گروہ تقسیم کر کے یذیق بعضکم بعض بعض، ایک دوسرے کے لیے عذاب بن جاتے ہیں۔ مجھے باہر سے عذاب بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور لوگ اس کو ضرورت تو کبھی بھی نہیں پڑتی کسی چیز کی، تم ایک دوسرے کے لیے عذاب بن جاتے۔ اور یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بعض بعض، تم گروہوں میں بڑھ جاتے ہو، ایک دوسرے کے گلے کاٹتے ہو، ایک دوسرے کو مارتے ہو، یہ بھی عذاب کی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں، میں نے اللہ رب العزت سے 4 باتوں کی درخواست کی، 3 باتیں قبول فرما لی، چوتھی ذکر ہے۔ طبرانی کی روایت ہے، اپنی امت کے لیے میں نے اللہ پاک سے امت کے لیے 4 درخواستیں کی، 3 اللہ پاک نے قبول فرما لی، ٹھیک ہے، چوتھی فرما نہیں، یہ تو ہوگا۔ میں نے درخواست کی، یا اللہ میری امت کبھی بھی ساری کی ساری اکٹھی تباہ نہ ہو جائے کہ ساری امت ہی گئی، ایسا نہ ہو۔ اب اللہ نے فرمایا ٹھیک، عذاب تو آتا رہے گا مختلف گروہوں پر، لیکن امت بحیثیت امت باقی رہے گی۔ نوح علیہ السلام کی امت بحیثیت امت باقی نہیں رہی، صالح علیہ السلام کی امت بحیثیت امت باقی نہیں رہی، شعیب علیہ السلام کی امت بحیثیت امت باقی نہیں رہی، ہود علیہ السلام کی قوم بحیثیت قوم باقی نہیں رہی۔ تب جب عذاب آیا سارے گئے۔ میں نے گزارش کی، یا اللہ میری قوم ساری کی ساری اکٹھی ختم نہ ہو جائے، عمل نہیں ہوگی۔ تعالیٰ امت بحیثیت امت باقی رہے گی، باقی کبھی وہاں وہ ہوتا رہے گا۔ میں نے دوسری درخواست کی، یا اللہ میری امت پر پہلی امتوں جیسا عذاب نہ آئے، میں امت پر بحیثیت امت نہیں آئے گا۔ نوح علیہ السلام کا عذاب کا ساری قوم غرق ہو گئی ہے، امت بحیثیت امت غرق نہیں ہو گئی۔ لوط علیہ السلام کی قوم کا عذاب کیا تھا؟ پتھر برسے ہیں، ہمیں نہیں ہوگا۔ تیسری درخواست کی میں نے، ایک درخواست یہ کی کہ یا اللہ میری قوم امت ساری کی ساری یکبارگی ختم نہ ہو، میری امت پر پہلی امت جیسا عذاب نہ آئے۔ میں نے کہا یا اللہ میری امت آپس میں نہ لڑے، یہ تو لڑیں گے، بات ختم ہو جائے، یہ بھی مان لیتے بات ختم ہو جاتی، آپس میں نہ لڑے، یہ تو ہوگا۔ ہر چیز پہ لڑیں گے، ہر بات پہ لڑیں گے، ہر وقت لڑیں گے، یہ اللہ پاک کا نہیں ہے، یہ تو اس امت کا عذاب ہی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت پر پہلی امت جیسا اجتماعی عذاب نہیں آئے گا، میری امت پر عذاب آئے گا 3 صورتوں میں۔ میری امت پر جو اللہ ناراض ہوگا نا، عذاب کیا ہوتا ہے؟ ناراضگی کا اظہار۔ سزا کیا ہوتی ہے؟ غصے کا اظہار، ناراضگی کا اظہار، یہ سزا ہوتی ہے جس شکل میں بھی ہو۔
میری امت پر جب اللہ کا عذاب آئے گا تو 3 صورتوں میں ہوگا۔ پہلی شکل یہی ہوگی، کان الباس بینہم، آپس میں لڑیں گے، گروہوں میں بڑھ جائیں گے، فرقوں میں بڑھ جائیں گے، طبقوں میں بڑھ جائیں گے، آپس میں لڑیں گے، زمین پر بھی لڑیں گے، پیسے پر بھی لڑیں گے، مسجد پر بھی لڑیں گے، فرقے پر بھی لڑیں گے، کرسی پر بھی لڑیں گے۔ لڑائی کا مقصد کوئی ضروری نہیں کہ ایک ہی بات پہ لڑائی ہو، لڑائی ہوگی۔ ایک یہ فرمایا میری امت پر اللہ کا عذاب آئے گا تو اس کی شکل کیا ہوگی؟ آپس میں لڑیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپس میں ہماری لڑائیاں نہ رک رہی ہوں تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم عذاب کا شکار ہیں، ہوں گے نہیں ہیں۔ ہمارے آپس کے تنازعات سمٹ نہ رہے ہوں، ہم آپس میں گتھم گتھا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا عذاب ہے ہم پر، ہم عذاب کا شکار ہیں۔ دوسری بات فرمائی کہ اللہ رب العزت میری امت پر ناراض ہوگا، اپنی ناراضگی کا اظہار کس طرح کرے گا؟ صلت اللہ علیہم شرارہم، اللہ پاک امت کے چن چن کے شریر لوگ امت پر مسلط ہیں۔ صلت اللہ علیہم شرارہم، انہی کے شر والے لوگ اللہ پاک امت پر کیا کر دیں گے؟ مسلط کر۔ اس کا سادہ ترجمہ کیا ہے؟ قیادت شرفاء کے ہاتھ میں نہیں ہوگی۔ سادہ سا ترجمہ کیا ہے؟ امت کی قیادت شرفاء کے ہاتھوں میں نہیں، شر والے لوگ ہوں گے ہر جگہ۔ امت کی حکمرانی، امت کی قیادت شریف لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہوگی، یہ عذاب ہوگا خدا کا۔ صلت اللہ علیہم شرارہم، دیکھ لیجیے دنیا میں کہیں کوئی شاید کوئی جگہ ایسی ہو جو اس عذاب سے خالی ہو۔ ہماری اپر کلاس دنیا میں کہاں شرفاء کی ہے؟ خدا کا عذاب ہے۔ صلت اللہ علیہ، شریر لوگ، ان میں سے شریر لوگ، باہر کے نہیں، شرارہم، انہی میں سے شریر لوگ اللہ پاک منتخب کرے کہ انہیں پہ مسلط کرے۔ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ تیسری شکل اس سے بھی زیادہ خوفناک بیان فرمائی ہے۔ اللہ کے عذاب کی پہلی شکل کیا بیان کر؟ لڑیں گے، ہر بات پہ لڑیں گے، ہر وقت لڑیں گے، ہر جگہ لڑیں گے۔ دوسری شکل کیا بیان فرمائی ہے؟ قیادت حکمرانی شرفاء کے ہاتھ میں نہیں ہوگی، امت کے بدمعاش لوگ امت پہ مسلط ہوں گے۔ تیسری اس سے زیادہ بیان فرمائی، ثم يدعو خيارهم فلا يستجاب لهم، نیک لوگوں کی دعائیں بھی قبول نہیں، خیر والے لوگ۔ ثم يدعو خيارهم فلا يستجاب لهم، ان کے خیر والے لوگ دعائیں کریں کہ اللہ کو جاؤ یار۔ میں اس کی یوں تعبیر کیا کرتا ہوں، گھر میں بابا ہے، بڑا ہے، ناراض ہو گیا ہے، ایک سٹیج ایسا بھی آ جاتا ہے ناراضگی میں اس کو راضی نہ کیا جائے، ایک سٹیج ایسا بھی آ جاتا ہے کہتے ہیں میں کسی کی دوڑ جاتا ہے، آ جاتا ہے کہ نہیں آ جاتا؟ اگر اس کو راضی نہ کیا جائے، اس کو ناراض ہی رہنے دیا جائے تو گھر کے سربراہ کا بھی ایک سٹیج ایسا جائے یار میں نہیں سنتا کسی کی، جاؤ، یہ وہ سٹیج ہے۔ ثم يدعو خيارهم فلا يستجاب لهم،
خیر والے لوگ دعائیں کریں گے نہیں مولا کا جاؤ یار اپنا کام کرو. ایسے موقع کے لیے ایک بات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی ارشاد فرمائی ہے. ہوتا یہ ہے، میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں. میں نے بابے کی گھر کا سربراہ ناراض ہو گیا، اس سٹیج پہ پہنچ گیا ہے، کہتے میں نہیں سنتا کسی کی یار، کسی کی نہیں سنتا میں. یہ ہو جاتا نہیں ہو جاتا؟ ایسا سٹیج آ جائے تو پھر اس سے چیزیں مانگی جاتی ہیں کہ معافی مانگی جاتی ہے. جب کسی قبیلے کا بڑا اس درجے پہ ناراض ہو جائے میں کسی کی نہیں سنتا، جاؤ یار، اس وقت اس کے سامنے مطالبات کی فہرست پیش کی جاتی ہے کہ معافی مانگی جاتی ہے. اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. پھر اللہ سے اللہ مانگو، چیزیں نہیں مانگو. وہ مجھ سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، میں اس کے سامنے عید کی فہرست پیش ہوئی تھی، یہ چاہیے، نہیں یار، پہلے راضی تو کرو. جو ناراض ہو گیا اس کو راضی تو کرو پہلے، پھر چیزیں مانگ لینا. ہم معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہیں، معافی کے راستے پہ آ ہی نہیں رہے. ہم بحیثیت امت اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہیں، اللہ کے سامنے معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں. معافی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حرکتیں بھی کرتے جانا اور معافی بھی کہتے جانا، یہ مطلب ہوتا ہے. آج ہماری سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگیں، اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. اور معافی مانگنے کی پہلی شرط کیا ہوتی ہے کہ جن حرکتوں کی وجہ سے وہ ناراض ہے وہ حرکتیں چھوڑ دیں. میرا کوئی بڑا میری جس حرکت کی وجہ سے ناراض ہے وہ حرکت نہیں چھوڑوں اور معافی مانگوں، معافی دے گا مجھے؟ کسی کا بھی کوئی بھی بڑا باپ ہے، استاد ہے، پیر ہے، جس وجہ سے ناراض ہے وہ وجہ تو میں چھوڑوں نہیں، معافی مانگتے جاؤں، کوئی معافی دے گا مجھے؟ میں اپنے کسی بات کو معافی دیتا ہوں جرم چھوڑے بغیر؟ میری آگے یہ کرو گے؟ حرکت ہم ایک بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں، ایک بھی حرکت چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. مثلاً ایک بات، یہ مثال کے طور پر میں یہ بات سمجھانے کے لیے ہم حرکتیں نہیں چھوڑ رہے، کوئی بھی نہیں چھوڑ رہا ہم میں سے. اپنی حرکتوں پہ قائم رہتے ہوئے کہتے راضی ہوئے، اپنی حرکتوں پر، اپنے جرائم پر، اپنی ساری باتوں پر پکے قائم رہتے ہوئے کہتے وہ ہمیں معاف کر دے. کیوں کرے بھائی؟ مجھے ایک بات صرف مثال کے طور پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ ایک آدمی آتا ہے، حضور فرما رہے ہیں، بیت اللہ کے غلاف سے آ کر چمٹ کر دعائیں کرتا ہے، یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یہ کر دے. کرتے نا؟ اللہ توفیق دے، اللہ توفیق دے، ہر ایک کو توفیق دے. اب جائے بیت اللہ کے غلاف سے چمٹے دعائیں مانگے، یا اللہ مہربانی فرما، ہر ایک کو توفیق دے. ہمارے غلاف کعبہ سے چمٹا ہوا ہے، دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ یہ کر. اما ملبسہ حرام، مشربہ حرام، مطعمہ حرام، انا یستجاب لہ. کھانا اس کا حرام کا ہے، لباس اس کا حرام کا ہے، پینا اس کا حرام کا ہے، دعا کیسے قبول ہوگی؟ انا یستجاب لہ. جسم پہ جو لباس پہنے وہ حرام کا ہے، حرام سے کمایا ہے. روٹی جو کھا کر آیا وہ حرام کی کھا کے آیا ہے. پانی جو پیا حرام سے حاصل کیا ہے. پینا حرام کا، لباس حرام کا، کھانا حرام کا،
انا یستجاب لہ، تو دعا کہاں سے قبول ہوگی بھائی؟ آج ہم سارے کام کرنے کو تیار ہیں، حرام چھوڑنے کو تیار نہیں۔ میں صرف ایک مثال دی ہے، معافی بھی مانگتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن جس وجہ سے وہ ناراض ہے وہ وجہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ ہمیں سے کوئی سنجیدگی کے ساتھ کبھی ایسے یار میں ذرا دیکھوں میں کیا چیزیں میری حلال کی ہیں، کون سی حرام کی ہیں، میں ذرا سیٹ کر لوں معاملہ۔ کبھی کبھی ایسا کبھی اکٹھے اکیلے بیٹھ کے دیتا چیک تو کر لوں ذرا اپنے آپ کو، کبھی اپنے آپ کو چیک تو کر لوں میں کیا حرام کھاتا ہوں، کیا حلال کھاتا ہوں، اور کوئی زیادہ ثانی کرنے تھی ہم نے کوئی بھی تیار نہیں۔ وہ چلتا رہے، وہ معافی دے، وہ ہمارا پابند ہے، اس کے ضابطے ہیں، اس کے اصول ہیں۔ تو خیر میں نے عرض کیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور کے ارشادات کی روشنی میں دو باتیں عرض کر رہا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ ہمیں یہ بات سمجھ لینا چاہیے اللہ ہم سے ناراض ہے۔ ہماری موجودہ صورت میں ایک حوالے سے اور بات کرتا ہوں، اللہ پاک ہم سے راضی ہو بحیثیت امت، اللہ کرے کہ ہو جائے، اللہ کرے کہ ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو تو ہمارا یہ حال ہو۔ اتنی سی بات پہ ہو، حال تو پتہ ہے نا ہمیں ہمارا کیا حال ہے۔ اللہ مجھ سے راضی ہو تو ہمارا یہ حال ہو جائے، اس سے سمجھ رہے کہ اللہ ہم سے راضی نہیں ہے، اور راضی نہیں ہے تو پہلے راضی کرنا ہے کہ پہلے درخواستیں کرنی ہیں؟ پہلے درخواستیں پیش کرنی، پہلے راضی کرنا ہے۔ اور تیسری بات، جس وجہ سے وہ ناراض ہے وہ وجہ چھوڑنی ہے کہ نہیں چھوڑنی؟ اللہ پاک ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ ہم اپنی بات میں ایک ذرہ تبدیلی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس سے سارے کام تو کر، کیوں کرے بھائی؟ وہ پتہ بھی تو عطا فرما، ہماری مشکلات میں تو دور کر، وہ چیز بھی دے، وہ چیز بھی، ہم نے کچھ نہیں، ہم نے اپنے کام کرتے ہوئے رہنا۔ میں نے آج یہ گزارش کی ہے، ہمیں اس بات کا احساس اپنے پر طاری کرنا چاہیے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، ہمیں پہلے اسے راضی کرنا ہے، اور راضی کرنے کے لیے اپنی حرکتیں چھوڑنی ہیں۔ حرکتیں چھوڑیں گے تو راضی ہوگا، راضی ہوگا تو ساری باتیں قبول کرے گا، پھر اس کو مانگنے کی ضرورت ہے، راضی ہوگا تو کوئی مانگنے کی ضرورت ہے؟ گھر کا سربراہ راضی ہو تو اس کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ چاہیے، یہ اس کو پتہ ہوتا ہے کیا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ایک بچے نے